تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بظاہر تو صرف ایک آیت ہے، قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 88۔ جی لیکن اس ایک آیت کے اندر ایک مکمل ایک نفسیاتی جنگ چھپی ہوئی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک کلاسک سٹینڈ آف ہے نا؟ ایک طرف ایک پیغمبر کا نیا پیغام ہے اور دوسری طرف شہر کی جو طاقتور اشرافیہ ہے اس کا ایک الٹیمیٹم۔ تو آج ہم اسی مکالمے کی گہرائی میں اتریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ طاقت کیسے کام کرتی ہے، دباؤ کیسے ڈالا جاتا ہے اور پھر اس دباؤ کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ اس ایک آیت میں اتنی زیادہ ٹینشن ہے، یہ حیران کن ہے نا؟ یہ صرف ایک تاریخی بات چیت نہیں ہے، اس میں آپ کو طاقت، ایمان اور جبر، ان سب کی پوری لڑائی نظر آتی ہے۔ ایک طرف سے دھمکی آ رہی ہے، ایک الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے ایک ایسا جواب ہے جو بظاہر تو بہت سادہ ہے لیکن وہ طاقت کے پورے ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، یہ شو ڈونٹ ٹیل کی بہترین مثال ہے۔ تو آئیے اس سین کے کرداروں سے شروع کرتے ہیں۔ جی، بات چیت کا آغاز کون کر رہا ہے؟ آیت کہتی ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، یعنی ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا۔ یہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الملأ الذین استکبروا۔ یہ واقعی کسی فلم کے ولن کی طرح ہی ہیں۔ یہاں دو حصے ہیں۔ پہلا ہے الملأ۔ اس کا ترجمہ سردار کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ، یعنی وہ لوگ جو شہر کو چلاتے ہیں۔ اچھا، جن کے پاس پیسہ ہے، اثر و رسوخ ہے، جو ہر بڑی میٹنگ میں نظر آتے ہیں۔ ملا کا لفظی مطلب ہے بھرے ہوئے، یعنی جن کی موجودگی سے محفلیں بھری ہوئی لگتی ہیں، جن کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف امیر لوگ نہیں بلکہ یہ وہ ہیں جن کا معاشرے پر کنٹرول ہے۔ بالکل، ان کا پورا وجود سٹیٹس کو سے جڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا حصہ الذین استکبروا، یعنی وہ جنہوں نے تکبر کیا۔ یہ ان کی نفسیات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، استکبرو کا مطلب صرف غرور نہیں ہے، یہ ایک فعال رویہ ہے۔ فعال رویہ؟ جی، یہ حق کو جان بوجھ کر مسترد کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی برتری کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں، ہمیں کوئی کیسے سکھا سکتا ہے۔ تو یہ صرف طاقتور لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ طاقتور لوگ ہیں جن کا تکبر انہیں کسی بھی نئی بات یا اصلاح کو سننے سے روکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام ان کے لیے صرف ایک مذہبی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی ذات پر، ان کے اختیار پر، ان کے پورے سسٹم پر براہ راست حملہ تھا۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، یہ ایک تھریٹ ٹو دیئر انٹائر ایکو سسٹم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کاروبار میں ایماندار رہو۔ یہ باتیں براہ راست ان سرداروں کے معاشی مفادات پر ضرب لگا رہی تھیں۔ اچھا، ان کا پورا نظام ہی شاید اسی استحصال پر کھڑا تھا۔ تو جب کوئی اس نظام کو چیلنج کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اسے اپنی بقا کا مسئلہ سمجھتی ہے۔ اور جب وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو ان کا پہلا ہتھیار دلیل نہیں بلکہ طاقت ہوتی ہے۔ طاقت کا برہمانہ استعمال۔ اور وہ طاقت کا اظہار یہاں بالکل واضح اور بے رحم ہے۔ دھمکی بالکل سیدھی ہے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا۔ جی، اے شعیب، ہم تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے ضرور بے ضرور نکال دیں گے۔ اس جملے میں جو زور ہے نا، لَنُخْرِجَنَّكَ، یہ کوئی ہلکی پھلکی دھمکی نہیں لگتی۔ یہ بہت ختمی ہے، یہ انتہائی قدم ہے۔ آج کل ہم جلا وطنی کا لفظ سنتے ہیں تو شاید سوچتے ہیں کہ کسی کو دوسرے ملک بھیج دیا گیا۔ ہاں، لیکن قدیم دنیا میں جلا وطنی تقریباً سزائے موت کے برابر تھی۔ یہ ایک سماجی موت تھی۔ سماجی موت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسے تھوڑا اور کھولیں۔ دیکھیں، اس زمانے میں آپ کی شناخت، آپ کا قبیلہ، آپ کی برادری، آپ کی زمین تھی۔ صحیح۔ وہی آپ کی حفاظت تھی، وہی آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ جب آپ کو بستی سے نکال دیا جاتا تو آپ سے یہ سب کچھ چھن جاتا۔ آپ ایک لاوارث، ایک غیر محفوظ انسان بن جاتے۔ کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی تھی مطلب؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی آپ کو لوٹ سکتا تھا، آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔
تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں سماجی طور پر ختم کر رہے ہیں۔ واو، اس نظر سے دیکھیں تو یہ دھمکی کہیں زیادہ خوفناک لگتی ہے۔ اور یہ بھی غور کریں کہ وہ کہتے ہیں من قریتنا، یعنی ہماری بستی سے۔ جی، ہماری بستی۔ جیسے یہ بستی سب کی نہیں، صرف ان کی ہے۔ بالکل درست۔ یہ اعلان ہے کہ یہ کمیونٹی ہماری ہے اور اس کی رکنیت کے اصول ہم طے کریں گے۔ یہ ایک طرح سے شہریت ختم کرنے کی دھمکی ہے۔ بالکل، اور شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے نظام کے تابع رہیں۔ وہ صرف حضرت شعیب کو نہیں بلکہ والذین آمنوا معک، یعنی ان کے پیروکاروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس نئی جماعت کو توڑ دیا جائے اور باقی لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی جائے کہ اگر تم نے بھی یہ راستہ اپنایا تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ لیکن وہ یہاں رکتے نہیں، وہ ایک راستہ بھی دکھاتے ہیں، ایک طرح کی لائف لائن پیش کرتے ہیں۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہمارے طریقے پر واپس آ جاؤ۔ جی، تو یہ ایک کھلا الٹیمیٹم ہے، دو ہی راستے ہیں، یا تو سماجی موت قبول کرو یا ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ ایک کلاسک پاور پلے ہے، یا ہماری اطاعت کرو یا یہاں سے چلے جاؤ۔ اور یہاں لفظ ملتنا بہت دلچسپ ہے۔ میں نے اکثر اس کا ترجمہ مذہب سنا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے نا؟ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ملت کا مطلب ہے a way of life، ایک پورا نظام۔ اچھا، اس میں آپ کی ثقافت، آپ کی سماجی اقدار، آپ کی معیشت، سب کچھ شامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کاروباری بددیانتی میں ملوث تھی، تو ان کی ملت صرف بت پرستی نہیں تھی بلکہ اس میں وہ کرپٹ معاشی نظام بھی شامل تھا جس سے یہ سردار فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اچھا، تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، تو وہ دراصل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کلب میں واپس آ جاؤ، بالکل، ہمارے طریقے سے کاروبار کرنا شروع کر دو، چاہے وہ بے ایمانی کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو تم نے ایمانداری کی نئی دکان کھولی ہے، اسے بند کرو اور ہمارے سسٹم کا حصہ بن جاؤ۔ یہ مکمل اسیمیلیشن کا مطالبہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے عقائد رکھو لیکن خاموش رہو۔ نہیں، وہ مکمل سرنڈر مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے ہمارے جیسا بننا پڑے گا۔ اور لفظ لتعودن پر غور کریں، تم ضرور بے ضرور واپس آؤ گے، اس میں وہی شدت ہے جو جلاوطنی کی دھمکی میں تھی۔ جی، یہ کوئی نرمی کی پیشکش نہیں ہے، یہ جبر کی ایک اور شکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سٹیج پوری طرح سیٹ ہے۔ ایک طرف سماجی موت کا خوف، دوسری طرف ضمیر کو بیچ دینے کا مطالبہ، داؤ پر سب کچھ لگا ہوا ہے۔ ایسے میں آپ ایک جذباتی تقریر، ایک غصے بھرے جواب یا شاید رحم کی اپیل کی توقع کریں گے، لیکن حضرت شعیب کا جواب ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف ایک سوال کرتے ہیں، جی، کالا اولو کننا کارہین۔ اس نے کہا، کیا تب بھی ہم واپس آ جائیں جب ہم اسے ناپسند کرتے ہوں؟ اور یہ اس جواب کی ذہانت اور خوبصورتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو دھمکی اور الٹیمیٹم کی پوری عمارت کو ہلا دیتا ہے۔ وہ لڑ نہیں رہے، وہ بحث نہیں کر رہے۔ کچھ بھی نہیں، وہ صرف ایک سادہ سا سوال پوچھ رہے ہیں جو ان کے مطالبے کی غیر منطقی اور ظالمانہ نوعیت کو سب کے سامنے لے آتا ہے۔ یہاں لفظ قارہین بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب صرف ناپسند کرنا نہیں ہے، کراہت ایک شدید احساس ہے، نفرت اور بیزاری کی کیفیت۔ بالکل، جیسے وہ کہہ رہے ہوں تم چاہتے ہو کہ ہم اس چیز کو گلے لگا لیں جس سے ہمیں گھن آتی ہے۔ ہاں، یہ سوال پوری صورتحال کو ری فریم کر دیتا ہے۔ اب یہ دو راستوں میں سے ایک کے انتخاب کا معاملہ نہیں رہا۔ حضرت شعیب نے اسے اس کی اصل شکل میں دکھا دیا۔ یہ خالص جبر ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں، کیا تم واقعی ایسے لوگ ہو جو دوسروں کو وہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جسے وہ اخلاقی طور پر غلط اور قابل نفرت سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایک طرح کا اخلاقی چیک میٹ ہے۔ بالکل۔ اس سوال نے ان سرداروں کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں ہاں ہم تمہیں مجبور کریں گے، چاہے تم اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرو، تو وہ سب کے سامنے اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں گے۔ ان کا اخلاقی جواز ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں کہتے ہیں تو ان کی دھمکی اور الٹیمیٹم کی ہوا نکل جاتی ہے۔ یہ سوال طاقت کے تکبر کو ضمیر کی سچائی سے چیلنج کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا مورل جوجتسو ہے۔ وہ ان کے دباؤ کو ہی ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ وہ یہاں ایک بہت بنیادی اصول قائم کر رہے ہیں نا، ضمیر کی آزادی کا اصول۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے جسم کو جلاوطن کر سکتے ہو لیکن تم میری روح پر، میرے ضمیر پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ یہ سوال دراصل طاقت کی حدود کو واضح کرتا ہے۔
یہ بتاتا ہے کہ ظاہری طاقت دلوں کو نہیں بدل سکتی۔ بالکل۔ آپ لوگوں کو ظاہری طور پر جھکا سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے وہ کام نہیں کروا سکتے جس کے لیے ان کا دل راضی نہ ہو۔ اور اس ایک سوال نے طاقتوروں کو لاجواب اور اخلاقی طور پر کمزور کر دیا۔ یہ خاموش اور پرامن مزاحمت کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو آئیے اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک مختصر مکالمہ دیکھا جو چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ایک پوری داستان پوشیدہ ہے۔ ایک طرف طاقتور اور متکبر طبقہ ہے جو ایک واضح الٹیمیٹم دیتا ہے، یا تو ہمارے نظام میں ضم ہو جاؤ یا پھر اپنی شناخت، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، یعنی کنفارم اور بی کینسل۔ اور دوسری طرف اس شدید دباؤ کے جواب میں ایک نبی کا پرسکون مگر گہرا سوال، ایک ایسا سوال جو تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیتا بلکہ جبر کی اخلاقی بنیادوں کو ہی چیلنج کرتا ہے۔ یہ سوال کہ کیا تم ہمیں اس چیز پر مجبور کرو گے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں؟ یہ ضمیر کی وہ آواز ہے جو طاقت کے شور میں بھی بلند ہوتی ہے اور اپنا اثر دکھاتی ہے۔ جی۔ یہ آیت ہمیں طاقت اور عقیدے، جبر اور ضمیر کے درمیان اس ازلی کشمکش کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ ایک ٹائم لیس پیٹرن ہے۔ جی، یہ بتاتی ہے کہ جب بھی نئے خیالات یا اصلاحی تحریکیں اٹھتی ہیں تو قائم شدہ نظام اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اسے دبانے کے لیے دھمکیوں اور جبر کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک مضبوط اور سچا موقف، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس دباؤ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور مقابلہ ہمیشہ ٹکراؤ کی صورت میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک سادہ، دیانتدارانہ سوال سب سے بڑا مزاحمتی عمل بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں، بلکہ اس پر قائم رہنے اور اس کے لیے کھڑے ہونے کا نام بھی ہے، چاہے قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعی ایک گہرا سبق ہے، اور یہ آیت ہمارے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتی ہے۔ آیت ہمیں جبر کے سامنے ایک سوال کی طاقت دکھاتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب طاقتوروں سے ایسا سوال پوچھا جائے جو انہیں لاجواب کر دے، تو اس کے بعد کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے، اور وہ خاموشی ان لوگوں سے کیا تقاضا کرتی ہے جو سچائی کے لیے سوال اٹھانے کی ہمت کرتے ہیں؟